اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جناب نوح کی شیطان سے ملاقات۔ روایت میں ملتا ہے، عبدالعظیم حسنی نے روایت نقل کی ہے معصوم سے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح پر جو ہے عذاب ختم ہوا، طوفان ختم ہوا، تو جب جناب نوح کی کشتی زمین پہ آئی تو اب جو ہے شیطان ان کے سامنے آیا، اور شیطان نے جناب نوح سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو دو جو ہے وہ نصیحتیں کرنی ہیں، ان میں سے ایک آپ کا مجھ پر احسان ہے اور ایک میری طرف سے جو ہے وہ نصیحت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز سے جو ہے انکار کیا، کہ کہا فرمایا کہ مجھے آپ کی جو نصیحت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اپنے نبی کو حکم ہوا کہ اے میرا نبی، اس کی باتوں کو سن لو اور ان باتوں کو لے لو، اگر کہ وہ جو ہے خود ملعون ہے، شیطان جو ہے۔ تو اب شیطان نے سب سے پہلی کیا بات کی کہ اے اللہ کے نبی، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اس چیز سے دور رہیں کہ اگر ان صفات میں اگر یہ صفات جو ہیں لوگوں میں موجود ہوں تو میرے لیے ان کو گمراہ کرنا، راہ ہدایت سے ہٹانا بہت آسان ہے۔ ان میں سے اس نے کہا کہ جو انسان لالچی ہو، جو انسان حسد کرتا ہو، جو انسان ظالم ہے، جو انسان جلدی کرتا ہے، ایسے انسانوں کو گمراہ کرنا، ایسے انسانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانا، ان کو گناہ میں مبتلا کرنا، ان کو خدا کی نافرمانی میں مبتلا کرنا میرے لیے آسان ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوسری جو بات کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ پر جو ہے احسان کیا ہے، وہ کون سا احسان کیا ہے؟ تو اب شیطان نے کہا کہ آپ نے احسان یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے متعلق جو ہے خود ہی خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی ہے، جبکہ میں اس قوم کو جو ہے راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، خدا کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کے لیے اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے لیے مجھے ایک خاص یا طویل ایک عمر جو ہے وہ لگ جاتی، اور میں اتنے ہیلے اور بہانوں کے ساتھ ان کو جو ہے گمراہ کرتا اور عذاب الہی کا وہ مرتکب ہو جاتے، لیکن آپ نے جو ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کی جو ہے تباہی اور بربادی لکھ دی اور ان کے لیے بد دعا کر دی۔ تو اب اللہ کے نبی کو جب یہ حکم ہوا کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں آپ لے لیں اس سے، اگرچہ کہ یہ خود جو ہے ملعون ہے، لیکن اس کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ قابل قبول ہیں۔ اور خود روایت میں ملتا ہے کہ اس کی ایک اور مقام پہ جو روایت نقل ہوئی ہے کہ شیطان نے کہا کہ مجھے بھی خود جو ہے خدا کی بارگاہ میں حسد کی وجہ سے نکالا گیا ہے، یعنی یہ جو انسان ہے اس کے اندر اگر حسد، لالچ اور جبار ہونا اس کا، اور جلدی کرنے والا، تو اس طرح کی اگر علامات اور خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہوں، صفات موجود ہوں، تو ایسے انسان کو بھی شیطان جو ہے وہ جلدی گمراہ کرتا ہے، راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ جس قوم کو میں نے عذاب الہی میں مبتلا کروانا تھا، آپ نے خود ہی ان کو جو ہے عذاب الہی میں غرق کروا دیا۔ تو بہرحال دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی، اپنی معرفت ادا کرے اور واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا بننے کی اور ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے اندر ہم اس دنیا میں بھی عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں اور آخرت میں بھی۔ اب تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔